اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ 15واں پارہ ہے۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل، دوسری سورہ کہف۔ اس میں کل 21 رکوع ہیں۔ آئیے اس پارے کے پہلے رکوع کے مضمون پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ پہلے رکوع میں 2 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مضمون معراج سے متعلق ہے۔ معراج کے 2 پارٹ ہیں۔ ایک پارٹ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، جس کا ذکر اس صورت میں آیا ہے۔ دوسرا پارٹ مسجد اقصیٰ سے آسمان کا سفر، جو قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے۔ اسی رکوع کے اندر جو دوسرا اہم ترین مضمون ہے، وہ بنی اسرائیل کو 2 مرتبہ ان کی تاریخ میں زبردست پٹائی ہوئی۔ ان کے شہروں سے انہیں اجاڑ دیا گیا، انہیں تتر بتر کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی سرکشی کی پاداش میں 2 مرتبہ انہیں سزا دی گئی۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو بھی قرآن کی اتباع کرے گا وہ راہ راست پا جائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 اور 4 میں وہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، جس کا ذکر میں نے سورہ انعام میں کیا تھا، وہ ذرا تفصیل کے ساتھ یہاں آئے ہیں، اور یہ اس پارے کا 9% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 5، 6، 7 اور 8 یعنی اس پارے کا 19% مضمون وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دی گئی کہ قرآن کی طرف آؤ، قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، شیاطین کی اتباع نہ کرو، اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا ازلی دشمن ہے، وہ اس وقت سے تمہارا دشمن ہے جس دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب سجدے میں گر جائیں تو فرشتوں نے اطاعت کی، لیکن شیطان اکڑ گیا، نافرمانی کی، اور انسان کا وہ روز اول سے دشمن ہے۔ رکوع نمبر 9 میں جو 5% مضمون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے امت کو یہ بتایا کہ مخالفتوں کے طوفان کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے انٹرنل ریسورس چاہیے، اس کے لیے نمازوں میں مداومت چاہیے، قرآن کی تلاوت چاہیے، راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کا ذکر آیا ہے۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو پہلی مرتبہ چیلنج کیا کہ اگر اس قرآن میں تمہیں کچھ بھی شک ہے تو اس جیسی ایک کتاب لے کر آؤ۔ رکوع نمبر 11 میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسانوں ہی میں سے نبیوں کا تقرر کرتا ہے، فرشتوں کو رہنمائی کے لیے نہیں بھیجتا۔ اور رکوع نمبر 12 میں پھر کہا گیا کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، قرآن پر بلیو کرو۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 13، 14 اور 15 یہ 14% مضمون ہے۔ اس میں غار والوں کا قصہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ رکوع نمبر 16، 17، 18، 19، 20، 21 یہ سب 5% مضامین ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ اپنے ماننے والوں کے ساتھ جمائے رکھیے، خدا کو صبح شام یاد کرتے رہیے۔ 2 باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ جسے دولت ملتی ہے بعض مرتبے وہ اکڑفوں دکھانے لگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے اس وقت وہ کف افسوس ملنے لگتا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح سے بارش ہوتی ہے تو مردہ سرزمین لہلہا اٹھتی ہے، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر وہ خشک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس دنیا کی زندگی کی خوشنمائی بھی کچھ دنوں کے لیے، اس کے بعد دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک ریمائنڈر ہے، دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بھلائی کا، فتح کا، کامرانی کا راستہ دکھاتا ہے۔ رکوع نمبر 21 میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ بیان کیا گیا۔ یہ اس پارے میں جو مضامین آئے ہیں ان پر ہم نے ایک نظر ڈالی ہے۔ ناظرین، ہر دن کی طرح آج بھی ہم 2 اسباق لیں گے۔ پہلا سبق آج کا رمضان کا کی لیسن 29، اس پر ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے قرآن کا چیلنج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے تو آپ کا سب سے بڑا ٹول قرآن تھا، اور قرآن کے سلسلے میں کفار و مشرکین مخاصمت کر رہے تھے، مان کر نہیں دے رہے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے چیلنج پیش کیا۔ آیت نمبر 88 میں کہا گیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، ان سے کہہ دیجئے کہ تم جمع کر لو انسانوں کو اور جنات کو، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اس طرح کا ایک قرآن لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، ہرگز اس کی مثال وہ نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی وہ مدد کر ڈالیں، شعراء جمع ہو جائیں، خطبہ جمع ہو جائیں، لٹری پرسنز جمع ہو جائیں، ادبی شخصیات جمع ہو جائیں، جنات بھی جمع ہو جائیں، جن کے بارے میں عرب میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو بہترین شاعر ہوتا تھا اس کی مدد جنات بھی کرتے ہیں، جنات القاء کرتے ہیں اس پر کلام۔ تو ان کے تصور کے حساب سے کہا گیا کہ تمام انسانوں کو جمع کر لو، تمام جنات کو جمع کر لو، ایک دوسرے کی مدد کرو، کولیبریٹو ایفرٹ کرو۔ تم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہارا جو بڑا شاعر ہے وہ اس طرح کا ایک کلام پیش کر دے، تمہارا جو بڑا ادیب ہے وہ اس طرح کا کلام پیش کر دے، نہیں، ہم تم کو اتنی چھوٹ دیتے ہیں کہ کولیبریٹو ایفرٹ کر کے اس قرآن جیسا ایک قرآن پیش کر دو۔ یہ چیلنج ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں عرب، جنہیں ناز تھا کہ وہ اورل لٹریچر کے شہنشاہ ہیں، زبانی ادب کے شہنشاہ ہیں، ان کو چیلنج کیا گیا۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ this is the first verse of challenge۔ قرآن میں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ انہیں چیلنج کیا گیا، اور برسبیل تنزل ان کو ریلیکسیشن دیتا گیا۔ قرآن نے کہا کہ ایک قرآن پیش کرو، بہت دنوں کے بعد اس چیلنج کا جواب نہیں دیا گیا تو انہیں کہا گیا کہ اس جیسی 10 صورتیں پیش کرو۔ برسبیل تنزل قرآن نے اور کنسیشن دیا اور کہا کہ اس قرآن میں جو صورتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک صورت جیسی صورت پیش کرو۔ سب سے مختصر ترین صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، یا والعصر ہے، یا اذا جاء نصر اللہ ہے، اس جیسی ایک صورت تو پیش کر کے دکھاؤ۔ یہ پہلا چیلنج ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ اس کے بعد مکی صورتوں میں اور صورتوں میں بھی چیلنج آیا، اور آخر مرتبہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے چیلنج پیش کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں یہ ڈاؤٹ ہے کہ محمد کا یہ گھڑا ہوا کلام ہے، یہ انسانی کلام ہے، یہ الہی کلام نہیں ہے، کہا کہ بلا لو سب کو، جنات اور انسان کو، اللہ کے علاوہ جس کی مدد لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن نہیں کر سکتے، تم ایسا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ قرآن نے چیلنج کیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ was the challenge only about eloquence؟ was the challenge only for Arabs؟ کیا صرف قرآن اپنی فصاحت اور بلاغت میں چیلنج تھا، یا قرآن صرف عرب کے لیے چیلنج تھا؟ اس پر غور کریں گے۔ was the challenge for that time only؟ کیا یہ چیلنج صرف اس زمانے کے لیے تھا جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، یا یہ چیلنج آج بھی ہے؟ جواب یہ ہے کہ چیلنج اینڈڈ، چونکہ عرب کے لوگوں کو چیلنج کیا گیا۔ قرآن ان کی زبان میں اترا، مکے کی زبان میں اترا۔ اس زمانے کی عربی زبان اور آج کی عربی زبان میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخاصمت کرتے تھے، انکار کرتے تھے، رد کرتے تھے، انہیں چیلنج کیا گیا۔ لیکن ہمارے اسکالرز بتاتے ہیں کہ چیلنج تو اب، چونکہ وہ عرب کے لوگ نہیں رہے جو پہلے ایڈریسی تھے، لیکن یہ ہے کہ میراکل باقی ہے۔ قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے، تو چیلنج ختم ہوا لیکن معجزہ باقی ہے۔
It's a miracle still today and for all ages. قرآن کن معنوں میں معجزہ ہے ہم اس پر بات کریں گے. ہر زمانے کے لیے قرآن معجزہ ہے. خواتین و حضرات، اس سلائیڈ میں میں نے بتایا ہے کہ انِمیٹیبل ہے. قرآن کا جو انداز ہے اس کی نقالی نہیں کی جا سکتی، اس کا امیٹیشن نہیں کیا جا سکتا. مختلف انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصی معجزے دیے. کسی نبی کو عصا دیا، زمین پر مارنے سے وہ سانپ بن جاتا تھا. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا تھا کہ مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑنے لگتا. کسی نبی کو یہ معجزہ دیا کہ انگلی سے انہوں نے اشارہ کیا چٹان کی طرف، وہاں سے ایک اونٹنی نکل کر آئی. یہ سب حصی معجزے تھے، یہ وقتی معجزے تھے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی حصی معجزہ، ایسا کوئی فزیکل میراکل نہیں دیا گیا. آپ کو لٹریری میراکل دیا گیا، آپ کو ادبی معجزہ عطا کیا گیا، اور یہ ہر زمانے کے لیے تا قیامت یہ معجزہ ہے. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam was given an intellectual miracle. He presented it as a challenge. آپ نے قرآن کو چیلنج کی حیثیت سے پیش کیا. Non-believers knew about it, but their ego stopped them from accepting it. انہیں معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ان کے درمیان 40 برس گزار چکے تھے. کبھی ان کی زبان سے اس طرح کے علمی مضامین کو انہوں نے سنا نہیں تھا. انہیں معلوم تھا کہ وہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر زانوئے تلمس تہ کر کے سبق حاصل نہیں کیا. 40 سال کی عمر میں اچانک جب انہوں نے حکمت کے خزانے اگلنے شروع کیے اور کلیم کیا، دعویٰ کیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، خدا کی طرف سے یہ کلام ہے، تو اس کے ثبوت کے لیے بے شمار چیزیں موجود تھیں. اور انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے نہیں ہیں، جادوگر نہیں ہیں، سحر زدہ نہیں ہیں، شاعر نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں. سب معلوم تھا، لیکن زدم زدہ تھی، ہٹ دھرمی تھی، مان کر دینا نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے وہ قرآن کو مان نہیں رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ تم اس کلام کو اگر انسانی کلام کہتے ہو، جیسا کہ تم نے لوگوں میں عام کر رکھا ہے، اندر سے انہیں معلوم تھا، لیکن پبلک میں انہوں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، اس پر جنات اترتے ہیں، اسے کچھ اور لوگ ہیں جو رات میں لکھا کر دیتے ہیں کلام. یہ باتیں تم کرتے تھے. لاؤ ایسا ایک کلام، ایک قرآن لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، ایک سورت لے کر آؤ. بدیع الزماں سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک بہت شاندار بات لکھی ہے. اس سلائیڈ میں نے اسے کوٹ کیا ہے. بتایا ہے کہ عرب کے سامنے سمپل سلوشن یہ تھا کہ اس دعوت کو رد کرنا ہو تو ایک سورت بنا کر لے آتے، ایک نظم لکھ دیتے، قرآن کی طرح پیش کر دیتے. اس کے بجائے اس میں مخالفت کر کے جنگ مول لینی پڑی. اور جنگ بہت قیمتی چیز ہے، جس میں جانیں ضائع ہوتی ہیں، جس میں مال کا زیاں ہوتا ہے، لیکن آخر کار اس آپشن کو انہیں پسند کرنا پڑا. چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، قرآن جیسی ایک سورت پیش نہیں کر سکے، اور جنگ و جدال کی نوبت آئی. whereas they chose a fearsome and long road like war. That means it was not possible to dispute in by word. It was impossible. Therefore, they were compelled to fight it with the sword. Word سے لڑائی نہیں کر سکتے تھے، sword سے لڑائی کرنی پڑی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا جو چیلنج تھا اس کے سامنے وہ شکست کھا گئے. ناظرین، آج کے زمانے میں بھی قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن کا جو لٹریچر ہے، اس کی جو ادبیت ہے، اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے، وہ آج بھی ایک معجزہ ہے. قرآن الفاظ استعمال کرتا ہے ان ورڈز، اس میں بھی بڑا معجزہ ہے. میں نے اس سے پہلے والے ایک درس میں بتایا کہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، اس کے 17 معنی ہوتے ہیں. کانٹیکسٹ کے حساب سے آپ کو ان معنوں کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. اور ایک ہی بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن کبھی 9 الفاظ استعمال کرتا ہے صرف بارش کے لیے، لیکن ہر لفظ الگ ہے. کوئی خوشگوار بارش ہے، کوئی زوردار بارش ہے، کوئی اولے کے ساتھ برسنے والی بارش ہے، کوئی طوفانی بارش ہے،
کوئی قوموں کو تباہ و برباد کر دینے والی بارش ہوتی ہے، بارش ہی کے لیے 9 الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ورڈز میں اس کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے آج تک۔ قرآن لفظ انس بھی استعمال کرتا ہے، انسان بھی استعمال کرتا ہے، لیکن جہاں انس آیا وہاں انسان ریپلیس نہیں کر سکتے، جہاں لفظ انسان آیا وہاں آپ انس ریپلیس نہیں کر سکتے، دونوں میں بہت باریک فرق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انس کہتا ہے تو وہ جن کے مقابلے میں ہے، جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کے بالمقابل جو اسپیسی نظر آتی ہے دنیا میں اسے انس کہا گیا، اور انسان جب کہا گیا تو مین کائنڈ کو ایڈریس کیا گیا۔ ایسے 10 مثالیں دی جا سکتی ہیں جہاں قرآن الفاظ میں وہ فصاحت کے ساتھ معجزہ ہے۔ پھر ان فواتح، قرآن کی بعض سورتوں کی شروعات ہوتی ہے، جیسے الف لام میم یا الف لام را یا طٰ یاسین، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ بھی بہت عجیب چیز ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے 24-25 معنی ہیں۔ ان میں سے ایک معنی جو آج آپ کے سامنے میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں لازماً اس میں قرآن کا چیلنج پایا جاتا ہے، لازماً اس میں یہ بات ہے کہ قرآن کامیاب ہوگا، رسول کی دعوت کامیاب ہوگی، رسول کا مشن غالب آئے گا۔ حروف مقطعات والی آیتوں کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں بتایا گیا کہ یہ وہی حروف ہیں جن حروف سے تم شاعری کرتے ہو، تمہارے زبان کے ہی حروف ہیں، انہی حروف سے تم بھی کلام بناتے ہو، انہی حروف سے قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ تم ان حروف کو استعمال کر کے اس جیسا قرآن بنا کر پیش نہیں کر سکتے، اور یہ قرآن دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، پست ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، شکست خوردہ ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ ایک پاورفل کلام ہے، دنیا میں جہاں جہاں یہ کلام گیا اور جو لوگ اس کلام کو تھامے وہ غالب ہو کر رہے۔ یہ پیشین گوئی ہے ان صورتوں کے اندر، ان فواتح، یہ بھی معجزہ ہے۔ ان ویلیوز، قرآن جو ویلیوز دیتا ہے وہ اٹل ہے، انسانی فطرت اس سے آشنا ہے۔ جتنے ویلیوز وہ دیتا ہے، والدین کا احترام کرنا، انسانوں سے محبت کرنا، انسانی جان کا احترام کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، شرم و حیا کا اہتمام کرنا، سچی بات کہنا، یہ جو ویلیوز ہیں یہ پرماننٹ اور اٹل ہیں، اور تا قیامت انہی ویلیوز میں کامیابی و کامرانی ہے۔ ان پروفیسیز، قرآن نے بہت سی پیشین گوئیاں کی۔ اس زمانے میں ایک پیشین گوئی رومی سلطنت اور ایرانی سلطنت، ان دونوں کے درمیان جو کشمکش ہو رہی تھی، ان میں ایک مرتبہ ایرانی جیت گئے۔ قرآن نے بتایا کہ 10 سال کے اندر عنقریب رومن امپائر جیتنے والی ہے، اور ویسا ہی ہوا۔ قرآن نے جو پیشین گوئی کی، یہ تو اس زمانے کی پیشین گوئی ہے۔ بہت سی پیشین گوئیاں قرآن کی ایسی ہیں جو زمانے کے ساتھ وہ ثابت ہونے لگتی ہیں، زمانہ انہیں ثابت کر کے دکھاتا ہے، وقت بتاتا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب ان کو آسمان و زمین میں اور ان کی ذات کے اندر بہت سی نشانیاں دکھائیں گے جس سے ان کے یقین میں اضافہ ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ یہ اس کے پروفیسیز ہیں، یہ بھی اس کا ایک اعجاز ہے۔ ان اٹس نالج، قرآن، اس کے اندر علم کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ ایک ادب نواز آدمی قرآن پڑھے گا تو ادب کے شہ پارے کے حیثیت سے پائے گا۔ ایک آدمی ہسٹری کا طالب علم ہے، قرآن پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ قرآن ہسٹری کے بارے میں بہت ہی کانکریٹ آئیڈیا دیتا ہے، قوموں کے عروج و زوال کے سلسلے میں اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ فزکس کی باتیں، کیمسٹری کی باتیں، ایسٹرو فزکس کی باتیں، انیٹومی کی باتیں، بایولوجی کی باتیں، ایمبریولوجی کی باتیں، کتنے علوم کا خزانہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس پہلو سے قرآن ایک معجزہ ہے۔ بہت لمبا مضمون ہے، ہم بہت دور تک اس موضوع پر بات نہیں کر سکتے۔ آج کا ایکشن پلان یہ ہے کہ اس موضوع پر قرآن ایک معجزہ ہے، ایک کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ دوسرا یہ ہے کہ which aspect of قرآن impresses you much، قرآن کی ادبیت، قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت، قرآن کا سائنٹیفک اپروچ،
کون سی چیز آپ کو زیادہ امپریس کرتی ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کیجئے اور لکھیے۔ ناظرین، اب ہمارا دوسرا سبق لیسن نمبر 2، اس پر ہم بات کریں گے، اور وہ ہے کہفی زندگی۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا اور بتایا آیت نمبر 10 اور 11 میں، اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ کہا کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو کہف کی طرف، غار کی طرف چلے، وہ کہنے لگے کہ اے پروردگار، تیری طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارا معاملہ آسان فرما، رشد و ہدایت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما۔ اس کی تفصیلات میں گئے بغیر اختصار کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے کچھ نوجوان تھے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، یہ ڈیبیٹ ہے لوگوں کے درمیان۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ وہ 7 تھے۔ ان میں سے 6 لوگ اعلیٰ خاندان سے متعلق تھے، طبقہ اشرافیہ سے متعلق تھے، رولنگ کمیونٹی سے متعلق تھے۔ وہ اسلام سے متاثر ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہو گئے۔ اس وقت کی مشرک قوم ان کی دشمن ہو گئی۔ یہ واقعہ تقریباً 250 AD کا ہے، اور یہ واقعہ اس علاقے کا ہے جو آج ٹرکی جہاں پایا جاتا ہے۔ وہاں قوم ان کی دشمنی پر تل گئی۔ ایسے میں یہ نوجوان تھے۔ قرآن ان کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے، امپورٹنٹ ایلیمنٹس والی سلائیڈ دیکھیے، اور یہ 6-7 نوجوان تھے اور یہ صاحب ایمان تھے۔ ان کے دلوں کے اندر ایمان جاگزیں ہو گیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن بتاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد لازماً اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، اور ان آزمائشوں میں جو کھرے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں کامیاب کرتا ہے، اور جو اپنا ایمان کا سودا کر لیتے ہیں وہ رسوا و ذلیل ہو جاتے ہیں۔ چوتھی بات، کہفی زندگی میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایمان کے تحفظ کے لیے اجتماعی زندگی لازم و ملزوم ہے۔ فرداً اکیلے ایمان کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ گروپ کی شکل میں زندگی ہو، اجتماعی زندگی بسر کی جائے۔ پھر اس کے بعد یہ نوجوان شہر چھوڑ کر نکل گئے اور دور چلے گئے۔ جانے کے بعد ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ They remained in a cave، اور اس کیو میں ان کے ساتھ ایک کتا بھی ساتھ چلتا رہا، اور وہ کتا اس کے غار کے منہ پر، دہانے پر دونوں پیر پھیلائے بیٹھا ہوا تھا، تاکہ کوئی مسافر ادھر سے گزرے اس کتے کو دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ کچھ نوجوان اندر سو رہے ہیں، اور اگر ڈسٹرب کریں گے تو کتا ان کی حفاظت کر رہا ہے، ڈر کر لوگ الٹے پاؤں بھاگ جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا، اور غار کے دہانے پر کتا بیٹھا ہوا تھا۔ کتنے سال یہ سوئے؟ قرآن کہتا ہے 300 سال یا 309 سال۔ نوجوانوں کو ہو سکتا ہے کہ تعجب ہو کہ یہ ڈاؤٹ کیوں ہے، 300 سال یا 309 سال؟ آپ کو بھی سوال ہوگا، قرآن نے بتایا ہے 300 سال کا مطلب ہے سولار کیلنڈر کے مطابق۔ ہر 33 سال میں 1 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے لونار کیلنڈر میں۔ اگر آپ لونار کیلنڈر کے حساب سے کیلکولیٹ کریں تو 100 سال 103 سال ہوتے ہیں، 300 سال 309 سال ہو جاتے ہیں۔ غار میں یہ 300 سال سوئے رہے، یعنی سولار کیلنڈر کے حساب سے، یا 309 سال سوتے رہے لونار کیلنڈر کے حساب سے۔ ناظرین، ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ آپ دیکھیے سلائیڈ میں لیسن نمبر 1 یہ ہے کہ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور آج بھی اس ہندوستان میں ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، ہمارے ایمان کے لیے بہت سی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ گھٹنے ٹیکنے والے ٹیک رہے ہیں، ثابت قدم رہنے والی ایک بہت بڑی تعداد ہے امت کی۔ نمبر 2، جب آزمائشیں آئیں تو اسٹیڈ فاسٹ ہونا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے، پیسوں میں بکنا نہیں ہے، دباؤ میں آنا نہیں ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے،
آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ ہمیشہ اجتماعی زندگی بسر کریں تو آزمائشوں کا زمانہ آسانی سے گزرتا ہے۔ مل جل کر جینے کی عادت پیدا ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں کسی جماعت سے وابستہ نہیں ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا فضل نہیں ہوا، وہ اکیلا زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہے ایسے لوگوں کے لیے، دین پر چلنا مشکل ہے، دین کے بہت سے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ اجتماعی زندگی بسر کرنا یہ اللہ کا فضل ہے، اور جہاں لوگ مل کر رہتے کیفی زندگی یہی ہے کہ مل جل کر رہنا سیکھیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ ڈونٹ بلائنڈلی فالو دا ٹرینڈز۔ دنیا میں جو ٹرینڈز چلتے ہیں ان ٹرینڈز کو فالو کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام پر ثابت قدم رہنا اور قرآن و سنت کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ یہ کیفی زندگی ہے، اور آج کے ہندوستان میں ہمارے لیے بہت لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم کیفی زندگی کے اسباق کو یاد رکھیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں، اجتماعی زندگی بسر کریں، ایک دوسرے کو تلقین کریں، صبر کی اور نصیحت کرتے رہیں مل جل کر رہنے کے لیے، اور ایمان کی دعوت کو، ایمان کی روشنی کو، ایمان کی شعاع کو دنیا میں پھیلاتے رہیں تاکہ دنیا سے اندھیرا دور ہو، لوگ اسلام سے متعارف ہو سکیں، لوگ اسلام سے متاثر ہو سکیں۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایمان سے بڑی کوئی اور قوت نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، ایکشن پلان آج کا یہ ہے کہ were you tested؟ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی کبھی آزمائش، ایمان کی آزمائش ہوئی؟ ایمان کبھی خطرے میں پڑا؟ کبھی آپ کو ڈینجر لگا کہ آپ کا ایمان ڈاواڈول ہو رہا ہے؟ غور کیجئے۔ نمبر 2، ڈو یو لیو ان اے گروپ؟ کیا آپ اجتماعی زندگی بسر کرتے ہیں؟ کسی بھی جماعت سے، کسی بھی تنظیم سے، کسی بھی گروپ سے آپ وابستہ رہیں، لیکن اجتماعی کام ہو، دین کی دعوت کا کام ہو، دین کو پھیلانے کا کام ہو، دنیا میں دین کو غالب کرنے کا کام ہو، دین کی روشنی کو عام کرنا، خدا کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ یہ کام انسانوں کی بھلائی کے لیے، ہیومن ویلفیئر کے لیے، سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے اگر آپ کام کرتے ہیں تو فبیہا، مبارک۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کیئر فار ینگسٹرز ٹو بی ان گڈ کمپنی۔ اگر آپ والدین ہیں تو اس بات کا ضرور اہتمام کیجئے کہ آپ کے بچے اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہیں۔ نوجوانوں کی عادت ہے، ان کی فطرت ہے، ان کی نفسیات ہے کہ وہ گروپس میں رہتے ہیں، ان کی ایک کمپنی ہوتی ہے، ان کے دوستوں کا حلقہ ہوتا ہے، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے، کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے، سپورٹس کا شوق ہوتا ہے۔ بہت سے نوجوان گروپس کی شکل میں ضرور جیتے ہیں، لیکن اس بات کا اہتمام کیجئے کہ وہ اچھے بچوں کا گروپ ہو، نماز کی پابندی کرنے والے ہوں، اسلام کی خدمت کرنے والے ہوں، اچھے اخلاق کے بچے ہوں۔ اگر ہمارے بچے اچھے بچوں کے گروپ میں ہوں گے تو انشاءاللہ ان کا مستقبل تابناک ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ایسے ویسوں کی صحبت میں پڑ جائیں تو بری عادتیں انہیں لگ جائیں گی، جس کے نتیجے میں وہ ہمارے لیے بھی رسوائی کا باعث بنیں گے اور خود ان کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ کا ایکشن پلان یہ ہے کہ ڈیزائن کیجئے کہ آپ کے بچوں کو اچھے دوستوں کی کمپنی ملے۔ خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے معجزے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کیفی زندگی، اس کے لوازمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔